بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کی مناسبت سے قرآن مجید کے 25ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پارے میں 4 صورتیں شامل ہیں۔ پہلی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 45 سے لے کر آخر تک، اس کے بعد سورۃ الشورى، پھر سورہ زخرف، سورہ الدخان اور سورۃ الجاثیہ۔ اس پارے کا آغاز جن آیات طیبات سے ہوتا ہے ان میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اس زمین سے جو اناج اگتا ہے، جو شگوفے بنتے ہیں، اس کے اندر جو پھل بنتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ کائنات کے ظاہر و باطن کا حقیقی اور یقینی علم اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو، کفار مکہ کو مخاطب کیا کہ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ جن باطل معبودوں کی تم پوجا کرتے تھے، اب ذرا ان کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ اس کے بعد انسان کی شرست اور انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ جب یہ دعائیں مانگنے پہ آتا ہے تو اتنی طویل دعائیں مانگتا ہے کہ یہ تھکتا ہی نہیں ہے، اور اس کی مانگنے کی فہرستیں ختم نہیں ہوتی، اور جب کبھی مایوس ہوتا ہے تو مایوسی کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی کو اپنی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا استحقاق ہے، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، یہ میرے تجربے کا نتیجہ ہے، اور یہ جو لوگ مجھے قیامت سے ڈراتے ہیں یہ بس ان کی باتیں ہیں۔ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر بفرض محال قیامت آ بھی گئی تو ہمیں اسی طرح عہدہ و منصب سے نوازا جائے گا، اسی طرح کی تعظیم اور اکرام ہمیں ملے گی کہ جس طرح ہمیں اس دنیا میں عہدہ و منصب سے نوازا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ شورى، یہ سورہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور انہی 7 میں سے ایک سورہ الشورى ہے، اور ان کے مضامین بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اہل مکہ حیرت و استعجاب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی انسان کو نبوت سے نوازے کہ جو سراپا خطا ہے، جو لغزشوں اور آلائشوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو نبوت کیسے عطا کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کے عقائد باطلہ کی نفی فرمائی، تردید فرمائی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس کائنات میں بھیجے ہیں، سب کے سب انسان ہیں۔ پچھلے نبیوں کی نبوت پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہادی برحق جس نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی راہ پہ چلانا ہے، تمہیں اسی کی نبوت پہ اعتراض ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے اہل کفار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، نظام کائنات درم برم ہو جاتا، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جاتا، مگر اس کے باوجود اللہ تمہیں پھر بھی غور و تفکر کا موقع دیتا ہے تاکہ تم غور و تفکر کر کے تم اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے آؤ، ہدایت کے پیغام کو تم قبول کر کے اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری میں آ جاؤ۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو جس طرح فرشتے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں، اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا سارے دنیا کے انسان اسی طرح اطاعت و فرمانبرداری کرتے، مگر اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار اور ارادے کی قوت سے سرفراز فرمایا تاکہ یہ انسان اپنی مرضی سے ہدایت کے راستے کا انتخاب کر کے ایسی منزلوں تک پہنچ جائے کہ جہاں انسان کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ جیسے اس خالق ارض و سما کے علاوہ کوئی تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہے، اسی طرح تمہاری شاہراہ حیات پر اگر کسی کا نظام، ضابطہ اور دستور چل سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا، تو اس کائنات کے انسانوں کے لیے شاہراہ حیات پہ چلنے کے لیے خداوند قدوس کے دستور کے علاوہ کسی اور کا دستور بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء ابتدا سے ایک ہی دین کی دعوت دیتے آئے ہیں، انہوں نے انسانی معاشرے میں افتراق و انتشار کی کبھی تخم ریزی نہیں کی، البتہ ان کے بعد آنے والے اہل غرض نے اپنی سرداری کا سکہ جمانے کے لیے باہمی تفرقہ بازی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، نبوت میرا کاروبار نہیں ہے، میں اس کے ذریعے پیسے نہیں کمانا چاہتا، میں اس کے ذریعے دنیا نہیں کمانا چاہتا، میں اپنی اس دل سوزی کا تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم باہم شیر و شکر ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے، تم یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت سر انجام دے سکو۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کر مومن کی شان بیان فرمائی کہ یہ مومن بے حمیت اور بے غیرت نہیں ہوتا کہ مخالف اسے جوتیاں مارتے رہیں، ہر طرح کا ظلم و تشدد روا رکھیں اور یہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کمپرومائز نہیں کرتا، یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اپنے دشمن پہ غالب نہ آ جائے، اور جب اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر دشمن کو معاف کرنے کا شیوا بھی اللہ رب العزت نے مومن کو عطا فرمایا۔ ناظرین، اس کے بعد اس بارے میں دوسری سورہ مبارکہ سورۃ الزخرف ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے اور انہی صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ سورہ زخرف میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر محسن کے احسانات پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، الٹا ناشکری اور سرکشی کو اپنا شعار بنا لیا جائے، تو محسن اپنے احسان کا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے از راہ لطف و احسان انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت اور وحی کے نزول کا سلسلہ جاری کیا تاکہ لوگ ہدایت کی راہ سے بہک نہ جائیں، لیکن اس نعمت کی قدر نہ کرنے کے بجائے کفار نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی ناشکری کے باعث یہ سلسلہ بند کر دیا جاتا اور گمراہی کے گپ اندھیروں میں انہیں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو آفتاب ہدایت بنا کر قیامت تک کے لیے انسانوں کے پاس چھوڑ دیا ہے، تاکہ یہ آفتاب ہدایت قیامت تک چمکتا رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں اس کے نور کا رنگ بھرتے رہیں۔ اس کے بعد اس سورہ میں ارشاد فرمایا کہ تم
خود یہ بات مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر تم ان اندھے بہرے بتوں کو خدا کیوں مانتے ہو؟ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ اہل مکہ کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ منصب نبوت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا کہ جس کے پاس نہ مال و زر ہے، نہ آوان و انصار کا جتھا۔ وہ کہتے تھے کہ جزیرہ عرب میں دو مشہور شہر ہیں، مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے رئیس اور نامور سردار رہتے ہیں جن کی ثروت و عمارت کی گرد و نواح میں دھوم مچی ہوئی ہے، جن کے اثر و اقتدار کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ ان میں سے اگر کسی کو اس منصب پر فائز کر دیا جاتا تو دعوت دین بڑی سرعت سے عرب کے کونے کونے میں پھیل جاتی۔ ان کے اس اعتراض کو یہ فرما کر ٹھکرا دیا گیا کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس کو تقسیم کرنے کا انہیں قطعاً کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کی اہلیت کے۔ اس کے بعد سورہ الدخان، یہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کا زمانہ وہ تھا کہ جب کفار مسلمانوں پر طرح طرح کی اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، حتیٰ کہ فقراء مساکین پر ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی تھی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، کہ جس طرح عہد یوسفی میں تو نے قحط نازل فرمایا تھا مکے کے ان کافروں پر، اسی طرح کا قحط نازل فرما۔ حضور کی دعا بارگاہ ربوبیت میں قبول ہوئی، قحط پڑ گیا، آسمان سے بارشیں برسنا رک گئی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ بلبلا اٹھے، اناج ختم ہو گیا، زمین سے سبزہ اگنا ختم ہو گیا، جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ مکہ کے بڑے بڑے متکبر جو سردار تھے وہ یہ بات جان گئے کہ یہ سب کچھ حضور کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں آئے، عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، سچے دل سے ہم آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے باران رحمت نازل فرمائی، قحط کا زمانہ ختم ہوا، مگر وہ بدترین لوگ پھر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود دعوت حق کو قبول کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل مکہ قرآن مجید کو کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس سلسلہ میں شکوک و شبہات کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ ان کے ازالہ کے لیے فرما دیا کہ یہ تو کتاب مبین ہے، اس کا انداز بیان، اس کے پر از حکمت مضامین خود بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب کے نزول سے تم گو نہ گو مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہو اور تمہیں نحوست نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہ تمہاری کج فہمی ہے۔ یہ کتاب تو یمن و برکت کا سرچشمہ ہے۔ وہ رات جس میں یہ نازل ہوئی، اس کے نزول کے باعث وہ دوسری راتوں سے فوقیت لے گئی۔ سال کے بعد جب وہ رات لوٹ کر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش آ جاتا ہے اور ان گنت گناہ گاروں کو نوید بخشش سنا دی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ دوسرا روگ جس میں اہل مکہ بری طرح مبتلا تھے وہ شرک تھا، جس نے ان کی توانائیوں کا آخری قطرہ تک چوس لیا تھا۔
اس صورت میں اس کے علاج کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن معبودان باطلہ کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، جو کل تک ان گڑے پتھر کی صورت میں کسی پہاڑ میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے سنگ تراش نے انہیں اٹھایا اور اپنے فن کی قوت سے اس سے ایک صورت تراش دی۔ تم خود ہی بتاؤ، یہ بے جان پتھر بھلا کہیں تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے کسی بھلے اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی دولت اور اپنے اثر و رسوخ پر بڑے نازاں ہو، اپنے حالات پر پوری طرح مطمئن ہو۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں اصلاح احوال کے لیے کسی نئی دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ جن نظریات و افکار کی بنیاد پر تم اپنے اعمال کی دنیا تعمیر کر رہے ہو وہ بالکل صحیح ہیں۔ تم نے زندگی بسر کرنے کے لیے جو انداز اختیار کر رکھے ہیں ان میں کسی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تم نہ آیات الہی میں غور و فکر کرتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ کوششوں کو برابر ہونے دیتے ہو۔ یہ گھمنڈ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ تم سے پہلے فرعون نے یہی روش اختیار کی تھی اور تم خوب جانتے ہو کہ باں جاہو جلال اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوا۔ اس پارے کی آخری سورہ سورۃ الجاثیہ ہے۔ یہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ کفار کے عقائد باطلہ کی تردید کی گئی، عقیدہ توحید پر زور دیا گیا، مناظر قدرت کو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم اپنے گرد و بیش میں بکھری ہوئی قدرت کی بے بہا نشانیاں دیکھتے ہو، اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر جو بے پایاں لطف و کرم کیا گیا اس کو بیان فرمایا گیا۔ بتایا کہ ہم نے اس قوم کو کتاب، حکومت اور نبوت کی گراں بہا نعمت ارزانی فرمائی۔ انہی عنایات کے باعث اس زمانے کی تمام اقوام عالم پر انہیں فضیلت اور بزرگی بخشی، لیکن کچھ عرصہ بعد ان میں باہمی حسد، عداوت کی وبا پھوٹ پڑی۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف دڑوں میں بٹ گئے اور آسمانی دین کو انہوں نے اس طرح پارا پارا کر دیا کہ وہ ان کی اجتماعی زندگی میں رہنمائی کی قوت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت، ایک جامع نظام حیات عطا فرمایا، آپ پر لازم ہے کہ اس کا اتباع کریں اور ان جاہلوں اور نادانوں کی اطاعت نہ کریں۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ جو ہمارے قانون پر عمل نہیں کرتا گویا وہ ہمیں خدا نہیں مانتا، اور جو نفس کی ہر فرمائش کو پورا کرتا ہے گویا اس نے اسے اپنا خدا اور معبود بنا لیا ہے۔ ایسا شخص علم و فضل کا پتلا ہی کیوں نہ ہو، وہ راہ راست سے بہک جاتا ہے۔ ایسے بدبخت سے فہم و تدبر کی قوتیں سلب کر لی جاتی ہیں اور اس کے ہدایت قبول کرنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بتایا گیا کہ کفار کا عقیدہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گردش زمانہ ان کی موت کا پیغام لاتی ہے، نہ قیامت برپا ہوگی اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ عقیدہ انہیں ان کے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا، وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس صورت کے اختتام سے پہلے ان کو اس دلدل سے نکالنے کی طرف توجہ فرمائی گئی اور ارشاد ہوا کہ قیامت کا برپا ہونا خلاف عقل نہیں بلکہ عین حکمت ہے اور عقل کے تقاضوں کے کلیتاً ہم آہنگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے عمر بھر تقوی کو اپنا شعار بنائے رکھا اور ایک داد عیش دینے والا شخص دونوں یکساں ہوں؟ دنیاوی عیش و عشرت میں
ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ورنہ وہ اس روشن حقیقت سے انکار نہ کرتے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے 25ویں پارے کے مضامین۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔